बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबके घरों पे रमज़ान मुबारक की सारी रहमतें बरकतें नेमतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर है और आप सबको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अच्छा सा कमेंट्स कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो इस ब्लॉग में आप देखेंगे सहर से लेके और अफ्तार के बाद तक की रूटीन जो मैंने आपसे शेयर की है और साथ साथ हम कुछ और बात भी करेंगे। तो बस यहाँ पे हमने जो है सहरी कर ली है अपनी। सहरी हमारी बल्कि जारी है। सहरी के बाद जो है कि रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी तो आप वीडियो में देखिएगा और आप कुछ बात करते हैं आजकल के हवाले से। आज मैं जब वॉइस वापस करने आई हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता कि किस चीज़ पे किस टॉपिक पे बात करूँ। तो खैर फिर मैंने कहा कि चलो आजकल का जो कॉमन जो टॉपिक है या जो मसला है आजकल वो ये है कि हर शख्स जो है एंजाइटी डिप्रेशन और परेशानी चिड़चिड़ाहट का शिकार नज़र आता है। तो ऐसा क्यों है? तो मेरी गौर करने पे मेरी तो समझ में ये आई बात कि इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो आप सब जो है आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या मेन वजह क्या है। लेकिन मेरे नज़दीक जो बहुत सारी वजूहत हैं उनमें से एक वजह ये भी है। एक तो ये कि आजकल हर कोई ये कहता है कि भाई महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुजारा नहीं होता, खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, इसकी वजह से हम परेशान हैं। तो ये तो खैर एक वजह ही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है ये भी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और वजूहत भी हैं जो हमें परेशान रखती हैं, बिला वजह की टेंशन में रखती हैं, डिप्रेशन में रखती हैं और हम बिला वजह जो है अपने मसाइल में का शिकार नज़र आते हैं। तो कुछ टिप्स ऐसी हैं जो कुछ बातें ऐसी शेयर करती हूँ और जो मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा भी है, ज़ाती तजुर्बा भी है। तो हो सकता है कि आपके भी किसी के काम आए। तो नंबर एक तो यही है कि अपने हाल में हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। जो अल्लाह ने आपको दिया है उसका बहुत 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 शुक्र अदा करें, इसलिए कि अल्लाह ताला हमेशा वही देता है हमें जो हमारे लिए बेहतर होता है। अपने ये नहीं कि अपने हालात को बदलने की कोशिश ना करें, कोशिश जारी रखें, लेकिन अगर तब भी उसके बावजूद भी अगर कोई कामयाबी नहीं मिलती है या तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अल्लाह से ज़्यादा से मायूस होकर बैठ जाएँ। आप दुआ करते रहें, कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। आमीन। हाँ, तो मैं बात कर रही थी शुक्रगुज़ारी की। तो ये कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं जिनका हम शुक्र अदा करते मतलब जिनका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये कि उसने हमें अगर हमारे पास सेहत अच्छी है, हमें सेहत की दौलत दी है तो उससे बढ़ के कोई और दौलत नहीं है। इसलिए बाद वक़्त लोगों के पास सब चीज़ होती है, पैसा भी है, सब है, लेकिन क्या है कि सेहत नहीं होती, बीमार रहते हैं वो, या कोई ऐसी बीमारी खुदा ना खास्ता हो जाती है कि सब चीज़ फिर बेकार लगती है। तो ये कि आपके पास सेहत जैसी नेमत है तो समझें आप सबसे दौलतमंद हैं। तो सबसे पहले अपनी सेहत का अपने आपके हाथ पाँव सलामत हैं, आप किसी के मोहताज नहीं हैं, अल्लाह ताला किसी की मोहताजी से बचाए, तो समझें कि आप बहुत दौलतमंद हैं। और अगर आपको अल्लाह ताला जो है बाइज़्ज़त तरीक़े से आपको जो है आप घर बैठे जो 3 टाइम का खाना आराम से खा लेते हैं तो ये भी समझें दौलतमंदी में शुमार होता है। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते। लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि हम अगर पेट भर के अल्लाह ताला हमें खाना खिलाता है, हमें कुछ बग़ैर मेहनत के, हमें इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बनिस्बत और लोगों के, तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता। हमारे पास अगर बाइज़्ज़त रोज़गार भी है तो भी हम दौलतमंद हैं। वरना लोग बेचारे काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनको 2 वक्त की रोटी भी मिलती है और बाज़ वक़्त तो कभी कभी वो भी नहीं मिलती। तो ये है कि हमें हर चीज़ का पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी नेमतों का, बरकतों का, रहमतों का उठते बैठते शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला को शुक्रगुज़ारी बहुत पसंद है और ये अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। तो एक तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला की जो मखलूक है, परिंदे हैं, जानवर हैं बेज़ुबान,
تو ان کا خیال رکھیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے معاف کیجیے گا، خشک ہو رہا ہے ڈرائے موسم کی وجہ سے گلا، تو اللہ نے جو بھی آپ کو عطا کیا اس میں سے آپ ان ننھے منھے پرندوں جانوروں کا ضرور خیال رکھیں، اور جو بھی آپ کے گھر میں کھانا بچتا ہے، روٹی ہے، چاول ہے، دال جو بھی ہے، تو آپ ضرور ان جانوروں کے لیے حصہ نکالیں، ضائع ہونے سے بچائیں جس کو، اور کوشش کریں کہ جانوروں کا خیال خاص طور سے جانوروں کے لیے پانی رکھیں، گرمی کا موسم ہے، تاکہ وہ چھوٹے موٹے جو پرندے ہیں نازک سے، یہ بہت نازک نازک ہوتے ہیں، تو ان کو پیاس کی جو ہے پانی کی پریشانی نہ ہو۔ اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو وہاں پہ کوئی کنڈا رکھ دیں، چھت پر ہے یا جو بھی ہے، بالکنی ہے، تو وہاں پہ پانی کا انتظام ضرور رکھیں۔ تو یہ اللہ تک کی جو بے زبان مخلوق ہوتی ہے نا، یہ بھی دعائیں بہت کرتی ہے۔ اور یہ ہو گئی دو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، کبھی بھی نہ جو ہے نگیٹیوٹی اپنے اندر نہ آنے دیں، جتنے ہی حالات خراب کیوں نہ ہو، ہمیشہ بی پازیٹیو، ہمیشہ مثبت سوچیں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے نا کہ قرآن میں بھی کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے، یا میرا بندہ جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں، تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے، ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس بندے کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تو بس اللہ سے اچھا گمان رکھیں، فیوچر کے حوالے سے بھی اور ہر چیز کے حوالے سے، اور اپنے معاملات اللہ کے حوالے رکھیں۔ نمبر 3 اس کے بعد ہے نمبر 4۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوتی ہے، یا کوئی آپ کسی لوگوں کا رویے سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، تو اس کو آپ دل پہ نہ لیں، اپنے دل سے لگا کے نہ بیٹھیں، بلا وجہ اپنے دل و دماغ میں بغض و عناد نہ پالیں۔ جو چیز ہو گئی اس کو فوراً سے ہی ختم کر کے اور آگے بڑھ جائیں، کبھی بھی اختلافات کو ہوا نہ مطلب بڑھنے نہ دیں، بڑھاوا نہ دیں۔ اور اگر آپ حق پہ بھی ہیں اور سامنے والا آپ کے ساتھ تھوڑی زیادتی کر رہا ہے یا کم یا جیسی بھی ہے، تو آپ اس کو اگنورینس پہ رکھ جائیں، اس کو اگنور کریں، بجائے اس کے کہ ہم بلا وجہ کو بغض و عناد پال کے اور پہ بیٹھ جائیں اور پھر اپنے تعلقات خراب رکھیں، اور پھر ایک دوسرے سے بات نہ کریں، ایک دوسرے سے ملے جلے نہ، خطہ تعلق کر کے بیٹھ جائیں، رشتہ دار ہیں تو خطہ تعلق کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ اچھا بولیں گے، اچھی تھنکنگ رکھیں، اپنائیں گے، تو بھی سامنے والا بھی آپ کا جو ہے دوست بن جائے گا، اس کو اپنی زیادتی کا احساس ہو جائے گا، اور پھر وہ آپ کے ساتھ وہ بھی ویسے ہی رویہ رکھے گا۔ تو یہ میری کچھ ٹپس ہی میں آپ سے شیئر کی ہے۔ اور اب سب سے آخر میں نمبر 5 ٹپس۔ نمبر 5 ٹپس کیا ہونے چاہیے؟ نمبر 5 ٹپس یہی ہے کہ ہر حال میں پازیٹیو رہیں، اور شکر ادا کریں، ان سب کو جو ملا کے میں جب کہوں گی تو یہی آئے گا سب۔ اور ہاں، سب سے اہم اور آخری یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کوئی بھی ہابی اپنا لیں، کوئی بھی مشغلہ ہو، چھوٹا موٹا، باغبانی ہے یا جگہ ہے گھر میں تو پلانٹس کے ساتھ باتیں کریں، پودوں سے دوستی کریں، اچھی کتابیں پڑھیں، کتابوں کا اسٹڈی سے جو یہ بھی ایک کتابوں سے دوستی جو یہ بھی ایک آپ کو اسٹریس سے بچاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ روزانہ کریں، چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن روز پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس میں ہمیں کافی سکون ملتا ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے ہر چیز کا جواب ہے، شفا ہے قرآن۔ تو قرآن کی نماز اور قرآن کی پابندی ضرور رکھیں، اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اگر زیادہ اسٹریس میں جا رہے ہیں تو اس کے علاوہ سب سے اہم چیز یہ کہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کریں، چہل قدمی ضرور کریں، واک ضرور کریں، بہت زیادہ بھاری بھرکم نہیں، لیکن ہلکی پھلکی واک جو ہے وہ ڈیلی، کھانے کے بعد تو خاص طور سے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ٹپ آپ سے شیئر کر رہی ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کی جو ہے ماربل ٹاپ جو ہے، کچن کا جو ٹاپ ہے، اس کے اوپر اگر کچھ
آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی کالک وغیرہ لگ جاتی ہے اکثر، جیسے کہ ہمارے سلنڈر استعمال ہوتا ہے تو اکثر یہاں پہ پتیلیوں کے نیچے سے جو کالک لگتی ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا کوکنگ آئل کے 2-3 قطرے ڈالیں اور اس کو کاٹن کے کپڑے سے پوچھ دیں تو یہ بالکل صاف ہو جائے گا. تو میں عموماً یہی کرتی ہوں. تو بس ابھی میں آئل جو ہے اس کے اندر فل کر رہی تھی تو مجھے تھوڑا سا بلیک نظر آیا اسپاٹ. تو بس کیونکہ ہم سلنڈر کی گیس استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا کاربن جو ہے وہ ہمارے ماربل ٹاپ پر لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے میں نے پھر یہی ٹپس استعمال کری. تو یہ بہت یوزفل ٹپ ہے. تو بس یہ میری جو تھوڑی سی باتیں تھیں میں نے آپ سے شیئر کریں. اور کیسی لگی آپ سب کو؟ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو اچھی لگے تھوڑی سی بھی لائک ضرور کیجیے، شیئر کیجیے اور اچھا سا کمنٹس کیجیے تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے اس سے. اور آپ سب کا بہت شکریہ. تو یہاں پہ میری روٹین جو ہے سیر و افطار کی وہ اس میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں میں. تو میرا سب سے آپ سے یہی آپ سب سے یہی جو ہے کہنا ہے کہ اپنی جو بھی کام آپ کا ہو اس کو ہمیشہ سے، چاہے کوکنگ کر رہے ہوں آپ، چاہے کوئی بھی کلیننگ کر رہے ہوں، واشنگ کر بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کو دلچسپی کے ساتھ کریں. ہر کام کو پوری دل جمعی کے ساتھ کریں، اس میں دلچسپی پیدا کریں. تو آپ کو یہاں پہ جو افطار کا ٹائم ہو گیا ہے تو دعا ہو رہی ہے. تو دعا سے مجھے یاد آیا کہ دعائیں بہت زیادہ مانگا کریں. دعا جو ہے وہ سمجھے کہتے ہیں عبادت کا ماخذ ہوتی ہے. تو دعا بہت زیادہ مانگیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی جو بے زبان مخلوق ہوتی ہے، جانور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ہے پالتو پیٹس آپ کے گھر میں تو اس پہ بھی آپ، اس کے ساتھ بھی آپ ٹائم اچھا اسپینڈ کر سکتے ہیں، اس پہ توجہ دیں. اب یہ ہمارے گھر میں پالتو تو نہیں ہے لیکن ہم لوگ بس سے مانوس ہو گیا ہے. تو بس یہ شرارتیں کر رہا تھا، ہم اس کی شرارتوں کو انجوائے کر رہے تھے. تو یہ کہ دعائیں بہت زیادہ مانگیں، دعائیں سے بہت کچھ ملتا ہے. تو نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد دعائیں کثرت سے مانگیں. اور رمضان میں تو دعائیں خاص طور سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. افطار سے پہلے جو دعا ضرور مانگیں. تو یہیں تک میرا آج کا ولاگ تھا. آپ سب کو کیسا لگا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو آپ کا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا. پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تو فائنلی اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.